السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے پاکستانی اداروں میں ہونے والی کرپشن کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہماری معیشت کی بربادی میں دیگر عوامل کی طرح کرپشن بھی کار فرما ہے۔ آج جس محکمے کی کرپشن کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے وہ ہے پاکستان پوسٹ آفس ڈپارٹمنٹ۔ تو ایک سال کے اندر اس ادارے میں 38 ارب 23 کروڑ روپے کی مالی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں۔ یہ جو اعداد و شمار ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں یہ ہمارے اپنے بیان کردہ نہیں ہے، یہ سرکاری ریکارڈ کے مطابق جو کرپشن کی نشاندہی کی گئی ہے وہی ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو پاکستان پوسٹ آفس ڈپارٹمنٹ میں ایک سال کے دوران مجموعی طور پر 38 ارب 23 کروڑ روپے کی مالی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں۔ جو رپورٹ ہمارے ہاتھ آئی ہے اس کے مطابق 2 ارب 41 کروڑ روپے مختلف نوعیت کے فراڈ کی نظر ہوئے ہیں پاکستان پوسٹ آفس ڈپارٹمنٹ میں۔ اسی طرح 64 کروڑ روپے کی بے ضابطگیاں جو ہیں وہ ٹینڈرنگ پروسیس جو ہوتا ہے اس میں ہیرا پھیریوں کے ذریعے خرد برد رقم کی گئی ہے۔ سروس ڈیلیوری کے ایشوز جو ہیں اس کی مد میں بھی 2 کروڑ روپے سے زائد کی بے ضابطگیاں منظر عام پہ آئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ اسٹیشنری اور کاغذ کی بوگس خریداری کے ذریعے بھی 14 کروڑ روپے جو ہیں وہ پاکستان پوسٹ آفس ڈپارٹمنٹ کے افسران نے ہڑپ کیے۔ تو اس طرح اس کے مختلف انکوائریاں بھی جو ہیں وہ چل رہی ہیں مگر ابھی تک ریکوری کے لیے کوئی اقدامات نہیں ہوئے۔ مزید تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں کہ جو 38 ارب کی مجموعی کرپشن ہوئی ہے اس میں کس طرح سے سرکاری خزانے سے نکلنے والی جو رقم ہے اس کو ہڑپ کیا گیا۔ لاہور، فیصل آباد، خانیوال، ملتان، پشاور، راولپنڈی، ہری پور اور چکوال میں جو پوسٹ آفس ملازمین تھے انہوں نے اور کنٹریکٹرز کو 65 کروڑ روپے کی رقم جو ہے وہ 2 دفعہ ادا کی گئی۔ ایک دفعہ تو انہیں چیک دیے گئے، دوسری دفعہ بائی ہینڈ انہیں کیش کی صورت میں رقم دی گئی۔ حالانکہ یہ 65 کروڑ کے واجبات تھے جو کہ کنٹریکٹرز کو اور جو ملازمین ہیں ان کو ملنے تھے، لیکن انہوں نے کیا کہ ایک دفعہ چیکس کی صورت میں وہی رقم دے دی، دوسری دفعہ بائی ہینڈ کیش کی صورت میں انہیں رقم دے دی، جس سے مجموعی طور پر 65 کروڑ روپے جو ہے وہ خرد برد کیے گئے۔ اسی طرح آپ کو بتائیں کہ پاکستان پوسٹ آفس ڈپارٹمنٹ کی 7 کروڑ 85 لاکھ روپے مالیت کی اراضی جو ہے اس پر بھی قبضے ہو چکے ہیں۔ جو قبضے ہوئے ہیں وہ ملتان میں، ہری پور میں، کوئٹہ میں اور پشاور میں سرکاری اراضی پر ہوئے ہیں جنہیں واگزار کروانے کے لیے ابھی تک کوئی اقدامات نہیں کیے جا سکے۔ اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ 70 سال سے زائد جو پینشنرز ہیں ان کی تصدیق کیے بغیر انہیں 61 کروڑ روپے سے زائد کی ادائیگیاں کر کے بھی قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا۔ یہ بڑا دلچسپ عمل ہے کہ کس طرح سے پوسٹ آفس کے ملازمین نے ریٹائر ملازمین کی جو پینشن ہے اس پر ڈاکہ ڈالا۔ ہوا یہ کہ جو 70 سال سے زائد عمر کے پینشنرز وفات پا گئے تھے تو ان کی وفات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو پوسٹ آفس کے ڈپارٹمنٹ کے ملازمین ہیں انہوں نے ان کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ سرکاری ریکارڈ میں جمع کروانے کی بجائے ان کو زندہ ظاہر کیا اور ان کے کھاتوں سے رقم جو ہے وہ پینشن کی وہ نکلواتے رہے، جس سے 61 کروڑ روپے سے زائد کی رقم جو ہے وہ خرد برد کی گئی۔ یہ اسکینڈل منظر عام پر بھی آیا لیکن ذمہ داروں کے خلاف کسی قسم کی انکوائری نہیں ہو سکی، ریکوری کے لیے کوئی اقدامات نہیں ہو سکے۔ اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو یوٹیلٹی بلز جو ڈاک خانوں میں جمع ہوتے ہیں، ملک بھر میں 13,000 کے قریب جو ہیں وہ ڈاک خانے موجود ہیں۔ تو یوٹیلٹی بلز جو ہیں وہ چاروں صوبوں میں وہ ڈاک خانوں میں جمع ہوتے ہیں، جس میں واسا کے ہیں، سوئی گیس کے ہیں، واپڈا کے ہیں، پی ٹی سی ایل کے بلز ہیں۔ تو اس میں بھی ایک بڑا اسکینڈل جو ہے وہ منظر عام پہ آیا کہ 25 ارب 83 کروڑ روپے کی مبینہ خرد برد افسران نے کی۔ یوٹیلٹی بلز جو ہیں وہ جمع تو کر لیے مگر جو رقم ہے وہ قومی خزانے میں جمع نہیں کروائی، اور وہ 13,000 ڈاک خانے جو ہیں ملک بھر کے ان کے بیشتر جو ملازمین ہیں، افسران ہیں، وہ رقم اپنی جیبوں میں بھر لی، جس سے قومی خزانے کو 25 ارب سے زائد کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اسی طرح 37 ایسے کیسز بھی منظر عام پر آئے کہ 1 ارب 40 لاکھ روپے کی جمع ہونے والی آمدن جو ہے اس کو فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں جمع نہ کروا کر بھی رقم خرد برد کی گئی، جس سے قومی خزانے پر مزید بوجھ ڈالا گیا۔ اسی طرح پوسٹل لائف انشورنس کمپنی سے 17 کروڑ 60 لاکھ روپے سے زائد کی رقم وصول نہ کر کے بھی قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا۔ تو یہ مجموعی طور پر 38 ارب روپے سے زائد کی مالی بے ضابطگیاں پاکستان پوسٹ آفس ڈپارٹمنٹ میں سامنے آئی ہیں، جس کی ریکوری کے لیے ابھی تک کوئی اقدامات نہیں کیے جا سکے۔ جس طرح کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پاکستان کی ترقی
की राह में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो हमारे नज़दीक तो करप्शन ही है। दीगर अवामल भी कार फरमाएँ, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह बताई जाती है हमारे सोशल जो सेक्टर के लोग हैं, इसके अलावा हमारे जो सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो भी यही समझते हैं कि करप्शन हमारा सबसे बड़ा मसला है। अब इस करप्शन को ख़त्म करके ही हम मुल्क को तरक्की की राह पे गामज़न कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो हमारा करप्शन का स्कैंडल था उसको आपने गौर से सुना होगा। आने वाले दिनों में हम मज़ीद सरकारी इदारों में होने वाली करप्शन के हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। आखिर में आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।